کہ اللہ کا ولی وہاں ملتا ہے، اس کا مقام وہاں ہوتا ہے تو جہاں جیسے مردہ مچھلی زندہ ہو کر بہ نکلی تھی۔ مانا یہ ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب تم اس کی صحبت میں بیٹھو گے، جب تم اس کی سنگت میں اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ گے تو تمہارے مردہ دل بھی اللہ کی محبت سے زندہ ہو جائیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اپنے ولی کے پاس جانے کی ترغیب دے رہا ہے اور پھر ان کے مکان کو ڈھونڈنے کی تلقین دے رہا ہے۔ آخر اس کا کیا راز ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ ولی جو کہ پیغمبر کے مقابلے میں ادنا درجے کا حامل ہوتا ہے، پیغمبر کا مقام تو ولی کے مقابلے میں اعلیٰ ہوتا ہے، اعلیٰ تر ہوتا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ولی کو اللہ حکم دیتا کہ وہ پیغمبر کے پاس جائے، مگر اللہ رب العزت نے ایک نبی کو حکم دیا کہ وہ ولی کے پاس جائے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ یاد رکھیے ولی کا عمل امت کے لیے حجت نہیں ہوتا، سنت قرار نہیں دیا جاتا۔ سنت کو عمل تب قرار دیا جاتا ہے کہ جب نبی کو عمل پرفارم کرے۔ سو اللہ رب العزت نے چاہا کہ میرے لاڈلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جب میرے ولی کے پاس جائیں گے ان کی زیارت کے لیے تو قیامت تک کے لیے تمام امتوں کے لیے یہ عمل سنت ہو جائے گا۔ صحابہ مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستان محترم، امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس نشست میں باذن الہی میں اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے اولیاء اللہ کے مقامات پر ان کی زیارت کے لیے جانے اور پھر ان کے مقامات پر جا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنے جیسے کاموں کی شرعی حیثیت پر گفتگو کروں گا۔ ضمن میں قرآن مجید کی سورۃ الکہف جو قرآن مجید کا 18 چیپٹر ہے اس کی ورس نمبر 61 کو یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت سورۃ الکہف کی ان آیات میں اپنے اولو العزم رسول، اپنے لاڈلے پیغمبر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ایک ولی عصر حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والی ملاقات کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے، اپنے خالق کے حکم سے اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ اب اس آیت کریمہ سے جو پہلا خوبصورت نقطہ ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، عالم الغیب ہے، سب جانتا ہے، چاہتا تو اپنے لاڈلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا ایگزیکٹ پتہ بتاتا ہے کہ میرے پیارے موسیٰ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ لوکیشن ہے حضرت خضر علیہ السلام کی، تو تمہیں تکلیف نہ ہو تو تم ڈائریکٹ وہاں پہنچ جاؤ۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی ایگزیکٹ پتہ اور ان کا ایڈریس نہیں بتایا، بلکہ کچھ نشانیاں سمجھائیں، کچھ اشارات دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی اور اپنے کمپینین، اپنے رفیق حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل پڑے۔ اب اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ فلما بلغ مجمع بینہما، اور جب یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون اس مقام پر پہنچے کہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، جب وہاں پہنچے تو ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ مچھلی پکا رکھی تھی اپنے ساتھ کھانے کے لیے۔ حضرت یوشع بن نون نے اپنے ساتھ مچھلی رکھی ہوئی تھی، بنی ہوئی مچھلی، پکی ہوئی مچھلی۔ تو ہوا یہ کہ جب وہ دو دریاؤں کے سنگم اور ملاپ والے مقام پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے وہاں پر وضو کرنے کے لیے اور پانی استعمال کرنے کے لیے کچھ سستانے کے لیے وہاں رکے۔ جب رکے تو جو مچھلی تھی وہ مچھلی زندہ ہو کر، پکی ہوئی مچھلی، اور دریا میں سرنگ بناتے بناتے وہ دریا میں چلی گئی۔ اب حضرت یوشع بن نون نے ادب موسیٰ علیہ السلام نے، ادب پیغمبر میں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا، وہ آپ کے ہمراہ چلتے رہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس مقام پر نسیا حوتہما، حضرت یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی جو بھنی ہوئی تھی اس کا دریا میں بہ نکلنا اس کو بھول گئے اور بھول کر آگے چل دیے۔ جب آگے چلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مچھلی کے حوالے سے کہ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ، وہ مچھلی راستہ بناتے ہوئے فِي الْبَحْرِ، دریا میں چل نکلی سرابا۔ اس کے بعد آیت مبارکہ نمبر 64 میں، یہ جو میں نے آیت کوٹ کی آیت نمبر 61 تھی سورۃ الکہف کی، اب جس آیت پر جا رہا ہوں یہ آیت نمبر 64 ہے۔
آیت نمبر 64 میں آگے چل کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک کا احساس ہوا تو اپنے رفیق حضرت یوشع بن نون سے فرمایا کہ یوشع بن نون وہ جو مچھلی پکا کر ساتھ لے کر چلے تھے وہ کہاں ہے؟ حضرت یوشع بن نون کہنے لگے کہ یا پیغمبر، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ، وہ میں بھول گیا آپ کو بتانا کہ وہ مچھلی تو دریا میں بہ نکلی تھی زندہ ہو کر۔ جب یہ فرمایا کہ اس مقام پر بہ نکلی تھی تو جس مقام پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں اور آپ نے وہاں پانی استعمال کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال، آیت نمبر 64 میں آتا ہے ذالک ما کنا نبغی، اے یوشع بن نون وہی تو مقام ہے جس کی تلاش کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں، وہی مقام خضر ہے، وہی مقام ہے جہاں خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہمیں ملیں گے۔ اب یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے کچھ دیر کے لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کہ جمہور علماء اور جمہور مفسرین اور محدثین کی نگاہ میں اللہ کے ایک برگزیدہ ولی ہیں، کچھ کے ہاں وہ اللہ کے نبی بھی قرار دیے گئے ہیں، مگر وہ بڑی اقلیت کی رائے ہے محدثین کے مفسرین کی۔ جو جمہور رائے ہے وہ یہ ہے، قول جمہور، یہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اپنے ولی کے پاس جانے کی ترغیب دے رہا ہے اور پھر ان کے مقام کو ڈھونڈنے کی تلقین دے رہا ہے۔ آخر اس کا کیا راز ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ ولی جو کہ پیغمبر کے مقابلے میں ادنا درجے کا حامل ہوتا ہے، پیغمبر کا مقام تو ولی کے مقابلے میں اعلیٰ ہوتا ہے، اعلیٰ تر ہوتا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ولی کو اللہ حکم دیتا کہ وہ پیغمبر کے پاس جائے، مگر اللہ رب العزت نے ایک نبی کو حکم دیا کہ وہ ولی کے پاس جائے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ یاد رکھیے ولی کا عمل امت کے لیے حجت نہیں ہوتا، سنت قرار نہیں دیا جاتا۔ سنت کو عمل تب قرار دیا جاتا ہے کہ جب نبی کو عمل پرفارم کرے۔ سو اللہ رب العزت نے چاہا کہ میرے لاڈلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جب میرے ولی کے پاس جائیں گے ان کی زیارت کے لیے، تو قیامت تک کے لیے تمام امتوں کے لیے یہ عمل سنت ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ولی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانا، ان کی زیارت کے لیے جانا، اس کو آخری کتاب قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا تاکہ یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی سنت قرار دے دی جائے۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع بن نون سے کہ یوشع بن نون وہی تو مکان ہے جہاں پر مردہ مچھلی، پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر بہ نکلی تھی، قرآن کی تعلیم کی روح سے، قرآن کے ارشاد کی روح سے وہ بہ نکلی تھی دریا میں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کا ولی ملے گا۔ کیوں اللہ کا ولی ملے گا؟ ہمیں سمجھایا کہ اللہ کا ولی وہاں ملتا ہے، اس کا مقام وہاں ہوتا ہے کہ جہاں جیسے مردہ مچھلی زندہ ہو کر بہ نکلی تھی۔ معنی یہ ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب تم اس کی صحبت میں بیٹھو گے، جب تم اس کی سنگت میں اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ گے تو تمہارے مردہ دل بھی اللہ کی محبت سے زندہ ہو جائیں گے۔ سو یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے اور اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جانے کی شرعی حیثیت یہ ہے۔ سو قرآن مجید کے سورۃ الکہف کی ورس نمبر 61 اور 64 سے یہ واضح ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون واپس پلٹے اپنے قدموں پر اور نشانات ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے فوجدا ابدم من عبادنا، اب یہاں پر لطیف نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے، ان دونوں نے ہمارے بہت سے بندوں میں سے خاص بندے کو پا لیا۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے ولی کی شان ہرگز عام مخلوق کے برابر نہیں ہو سکتی، اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کا تعارف ایسے نہ فرماتا۔ فرمایا کہ فوجدا عبدم من عبادنا، ہمارے اکثر بندوں میں سے، بہت سے بندوں میں سے خاص بندے کو پا لیا۔ اور جب پا لیا تو اس بندے کی نشانی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اس اپنے بندہ خاص حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی خاص رحمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس بندہ خاص حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے خاص علم لدنی سے نواز رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو یوں ہر انسان کو ملتی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے علم کی اپرچونٹی تو یوں ہر انسان کو ملتی ہے، مگر اللہ کے ولی کو خاص رحمتوں کا حصہ ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اپنے ولی کو خاص قسم کا علم ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے لیے اپنی رحمت اور اپنے علم کا خاص طور پر ذکر کیا۔ سو یہ تو شرعی حیثیت ہو گئی اللہ کے ولی کے مقام پر جانے کی اور اللہ کے ولی کی زیارت کی۔
قرآنی حکم آ گیا اور قرآنی حیثیت سے ہمیں شرعی حیثیت پتہ چل گئی۔ اب اس کے بعد آگے چل کر جو دوسرا نقطہ میں یہاں پر لانا چاہتا ہوں، یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور لوگوں کے اذہان میں، مائنڈز میں یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ کیا جب اللہ رب العزت ہماری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم بندے کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے، تو پھر اللہ کے ولی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے یہ بھی جواب ہم قرآن مجید ہی سے لیتے ہیں۔ قرآن مجید کا 3rd چیپٹر ہے سورہ آل عمران، اس کی ورس نمبر 37 ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے ایک اور پیغمبر ہیں، جب انہوں نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے جائے عبادت کو دیکھا، ان کے بند کمرے میں جب پہنچے اور دیکھا کہ بند کمرے میں ان کے پاس مختلف انواع و اقسام کے پھل آ جاتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا انا لکی ھذا، کیا بی بی مریم سلام اللہ علیہا یہ آپ کے پاس طرح طرح کے انواع و اقسام کے پھل اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ خزینے کہاں سے آتے ہیں؟ تو بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، اے پیغمبر یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب سب کو پتا ہے کہ بی بی مریم پیغمبر نہیں ہے، بی بی مریم سلام اللہ علیہ تو اللہ کی ایک صالحہ ہے، ایک صالحہ بندی ہے، خاتون ہے، ولیہ ہے۔ ولیہ کے بند کمرے میں جب مختلف انواع و اقسام کے پھلوں کا نزول دیکھا تو پیغمبر پہنچ گئے، اور جب اس کی وجہ پوچھی اور پوچھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں تو اگلی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اب سوچئے یہ آخری پیغمبر تو نہیں ہے، آخری پیغمبر تو جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پیغمبروں کے واقعات کو آخری پیغمبر کی کتاب میں نازل کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ولی کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مختلف انواع و اقسام کے پھل نازل ہوتے ہیں بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے بند کمرے میں، چونکہ وہ کمرہ وہ اس مقام کا حامل تھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کثرت کے ساتھ اپنے مولا کو اس مقام پر یاد کیا کرتی تھی، اس کی عبادت کیا کرتی تھی، اس کے ذکر میں مشغول رہتی تھی، چونکہ وہ محبت کا مقام تھا۔ اب اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس مقام پر کھڑے ہو کر جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے بیٹے کی اور اولاد کی دعا مانگی تو پھر ان کو بشارت دی گئی کہ آپ کو اس عمر میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بیٹے کی اور پیغمبر بیٹے کی بشارت دی جاتی۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر نے ولیہ کے مقام عبادت پر آ کر اللہ سے دعا مانگی اور ان کی اس دعا کو قبولیت کا شرط دیا گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے مقامات پر جا کر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اس میں شرک کا گمان کیا جائے۔ اس میں بھلا شرک کا گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو بھی اثر نو اگنور کر دیں، سرے سے ہم ان کو تسلیم نہ کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ماڈریٹ اور بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ قرآن مجید کی تمام تعلیمات سے روشنی حاصل کریں تاکہ ہم مختلف قسم کی گمراہیوں سے بچ سکیں۔ گفتگو میں مجھ سے جہاں کہیں غلطی ہوئی ہو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اپنی بارگاہ میں قرب کا موقع عطا فرمائے گا، ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم۔